حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ بیمار ہوئے، مکہ مکرمہ میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے گئے تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال مرنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مت کرو ایسے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ 1/3 کی وصیت کر دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 1/3 میرے مال میں سے صدقہ کر دینا۔ آپ نے فرمایا کر لو۔ والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے، اگر اس کی بھی وصیت نہ کرو، اس سے بھی کم کی وصیت کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لَأَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، تم اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ ان کے پاس بینک بیلنس ہو، ان کے پاس پیسہ ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو صدقہ کیا نہیں، اب مرنے کا وقت آیا تو مرتے وقت کہا کہ میرا سارا مال مدرسے میں دے دو، میرے سارے مال سے یتیم خانہ کھول دینا۔ یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے ان تصدق وانت صحیح شحیح، اس حال میں صدقہ کرو کہ بالکل تندرست ہو، دل میں کنجوسی ہو، تخشى الفقر وتأمل الغنى، اس بات کا خطرہ ہو کہ صدقہ کر دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا اور نہیں کروں گا تو پیسہ میرے پاس رہے گا، مالدار رہوں گا۔ جب یہ کیفیت ہو اس حال میں صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے حتی اذا بلغت الحلقوم، جب سانس گلے میں اٹک جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، فلاں کو اتنے پیسے دے دینا، فلاں جگہ اتنا صدقہ کر دینا۔ آپ نے فرمایا وقد کان لفلان، وہ تمہاری وصیت سے پہلے وارثوں کا ہو چکا ہے، اب تمہاری وصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وصیت کر کے جانا چاہیے لیکن خیر کی وصیت۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا، اب اس کے پوتے ہیں تو پوتے کو میراث میں حصہ نہیں ملتا اگر اور بیٹے موجود ہوں۔ یہ وصیت انسان کر کے جا سکتا ہے کہ بھائی میرے پوتے کو اتنے پیسے میرے میراث میں سے دے دینا، اس لیے کہ میراث کے جو حصے ہیں اس میں اس کا حصہ نہیں بنے گا اگر مرنے والے کے اور بیٹے موجود ہوں، اور ایک بیٹے کا انتقال والد کی زندگی میں ہو گیا ہے تو پوتے کو میراث نہیں ملتی۔ اس کو چاہیے کہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے اس پوتے کو یا میری اس پوتی کو چونکہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو اتنے لاکھ روپے یا اتنے پیسے میرے ان پوتوں کو دے دینا۔ یہ وصیت کرنا مستحب ہے، شریعت میں اس کا حکم ہے کہ یہ وصیت کر کے جائیں، لیکن ناجائز وصیت کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔